ایک خاتون، میرا خیال ہے 70 سال تو یا 65 سال کے قریب ان کی عمر ہوگی، گرے ہیئر اور تھوڑے سے سفید ڈائی کیے ہوئے انہوں نے، اور وہ اس کے اوپر ڈانس کر رہی ہیں، ساتھ میں ان کا ہسبینڈ آتا ہے۔ اب یہ والا جو فیملی کلچر ہے جو کہ یہاں پہ آ چکا ہے، اس کا کیا علاج ہے، کیسے نکالے؟ کلچر اس سے زیادہ بھی سنگین کیوں نہ ہو، اللہ کی توفیق سے اگر کسی خاندان میں ایک شخص کو پتہ لگ جائے کہ ہم ایک دلدل میں ہیں اور وہ نکلنا چاہے تو وہ خود کو بھی اور سارے خاندان کو بچا سکتا ہے، اور ایسی کئی شاندار مثالیں موجود ہیں۔ 70% کے قریب لوگ ہیں جو کہ اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں، اور 30% کے قریب لوگ ہیں جو کہ ابھی تک بچے ہیں۔ آپ نے اس میں کیا انیشیٹو لیا کہ لوگ کیسے بچیں؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پچھلے 2 سال میں تقریباً 200 گھرانے ایسے ہیں آئے ہیں، شادیاں کی ہیں، بیٹھے ہیں، کھانے کھائے ہیں، نکاح ہوئے ہیں۔ ایک طرف مخلوط کلچر ہے، دوسری طرف پورے پردے اور عزت اور احترام کے ساتھ ایک رخصتی ہے۔ ایک طرف دلہا، اس کو اس دن نماز کا پتہ نہیں، دوسری طرف ایسی شادیاں بھی ہوئی ہیں اس نظام کی وجہ سے کہ دلہے نے جماعت کروائی ہے۔ یہ اللہ کی توفیق سے مسجد رحمت للعالمین ایک مسجد میں ایک میرج ہال بنا ہے۔ کوئی بھی شخص صاحب حیثیت ہے، امیر ہے، مالدار ہے، متوسط طبقے کا حال سجا ہے، شادی کرے، نکاح کرے، ولیمہ کرے، منگنی کی تقریب کرے، جو بھی تقریب کرنی ہے کرے، فری آف کاسٹ ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، 2 سال کے اندر 200 سے زیادہ شادیاں ہو چکی ہیں۔ یہ نظام خود بولتا ہے، یہ کسی کو کہتا نہیں، لیکن لوگوں کو ان 40 گناہوں سے بچا لیتا ہے جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ اچھا، پہلے ہم جوائنٹ فیملی سسٹمز میں رہتے تھے، اب ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کمزور ہوتا جا رہا ہے اور انڈیویجول فیملی سسٹمز کی طرف آتے جا رہے ہیں۔ کیا یہ بھی وجہ ہے کہ لوگ شادیوں میں زیادہ خلافات پہ آ رہے ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی فیملی کے خود مالک ہیں، اور وہی باپ جو اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوتا ہے، اس کا بڑا بھائی یا اس کا باپ جو ہے اس کا اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک حصہ ہے؟ ایک بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے اور ہے بھی کہ ہمارے ہاں جو اوپر کے جو ہاتھ تھے، اوپر کے جو سائے تھے، وہ بھی کمزور ہوئے ہیں اور اس سے لوگ تعلق ہوئے ہیں۔ ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جو پہلی ہماری بڑی نسل تھی اس کے اندر روایات تھیں، وقار تھا، اس کے اندر شرم و حیا کے نام کی چیزیں تھیں، وہ ان کی ترجیح تھی۔ لیکن جدید دور میں آہستہ آہستہ بہت سی اسباب کی وجہ سے ہم ان چیزوں سے محروم بھی ہوئے ہیں۔ تو وہ بات اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرے گا وہ تنہا بھی ڈرے گا، وہ خاندانی سسٹم میں ڈرے گا۔ اور جو اللہ سے، جب اللہ تعالیٰ ترجیح نہیں رہیں گے، اللہ کی تعلیمات ترجیح نہیں رہیں گے، تو وہ انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پر وہ اس چیز کو پامال کریں گے۔ ایک حد تک تو اس کا اثر ہوتا ہے، ایک حد تک وہ بچاؤ کے لیے ایک شیلٹر تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ شیلڈ بھی ٹوٹ رہی ہے۔ آپ شادی بیاہ کے معاملے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو خرافات ہوتی ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں اور ہم احساس بھی نہیں کر رہے۔ اب تو یہ موقع آ چکا ہے کہ آپ کی نئی نسل میں سے لوگ شادی بیاہ اور نکاح کے بغیر ہی خود ہی اکٹھے میاں بیوی رہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو میاں بیوی سمجھتے ہیں۔ وہ اس زنا کی زندگی کو وہ حلال سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس کے بارے میں مجھے ایک صاحب نے یہ بتایا کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا نا کہ آپ کی شادی ہے اور آپ نے رہنا ہے، تو آپ نے اس کو بیوی مان لیا تو بس پھر ٹھیک ہے۔ تو پھر زنا کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، بدکاری پھر کیا ہوئی؟ پھر تو دنیا سے بدکاری کا لفظ ختم کر دینا چاہیے۔ وہ بدکاری کیا ہے؟ وہ ایک مرد اور عورت کا اسی طرح آپس میں رضامند ہو جانا ہے۔ یہ سب چیزیں اس لیے آ رہی ہیں کہ جیسے جیسے ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، ہماری جو روایات ٹوٹ رہی ہیں، ہمارا خاندانی نظام کمزور ہو رہا ہے، تو شیطان ایک ایک فرد پہ حملہ کر رہا ہے۔ بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نکاحوں سے پہلے، جو ایک اعلانیہ شادی سے پہلے وہ بغیر نکاح کے اکٹھے رہ رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں ایسے بھی ہیں کہ جو ماں باپ کو پتہ نہیں بیٹی اس کی کسی اور کی بیوی بن چکی ہے، بھائیوں کو نہیں پتہ وہ کسی اور کے شخص کے ساتھ جا کے رہ رہی ہے۔ ایسے اسی معاشرے کے اندر اسلام آباد، راولپنڈی کے اندر کیسز ہو رہے ہیں۔ ہاسٹلز کی زندگی ہے، ہر کوئی اپنی اپنی زندگی مصروف ہے، لیکن ہاسٹلز کے نام پر یا ایجوکیشن کے نام پہ، کہیں جاب کے نام پر وہ کسی اور کے بندھن میں بن چکے ہیں، اور ان دونوں کے علاوہ دنیا میں کسی تیسرے کو پتہ نہیں۔ اور ایسے لوگ 6 مہینے اور 1 سال کے بعد آپس میں برباد ہو کر پھر ذلت کی زندگی زیادہ ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور بھی ہیں، اور یہ کیسز بھی ہمارے معاشرے میں سامنے آ رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا معاشرہ بکھر رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے اور بڑی بری طرح پامال ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ ایک انڈین گانا ہے، امیتابھ بچن پر فلمایا گیا ہوا ہے، تو میری ٹانگے والی میں تیرا ٹانگے والا۔ کل سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوئے ایک خاتون، میرا خیال ہے 70 سال تو یا 65 سال کے قریب ان کی عمر ہوگی، گرے ہیئر اور تھوڑے سے سفید ڈائی کیے ہوئے انہوں نے، اور وہ اس کے اوپر ڈانس کر رہی ہیں، ساتھ میں ان کا ہسبینڈ آتا ہے اور
داڑھی رکھی ہوئی ہے. اب یہ جو خاتون ہے یہ پتہ نہیں 170 کلو کی ہیں اور وہ شاید صرف 70 کلو کے, اور یہ دونوں ڈانس کر رہے ہیں. اس کے اوپر پھر بعد میں ان کے بچے بھی آ جاتے ہیں اور سب مل کے ڈانس کرتے ہیں. اب یہ والا جو فیملی کلچر ہے جو کہ یہاں پہ آ چکا ہے, اس کا کیا علاج ہے, کیسے نکالیں گے, اور ایسی خواتین ایسے مردوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کلچر اس سے زیادہ بھی سنگین کیوں نہ ہو, اللہ کی توفیق سے اگر کسی خاندان میں ایک شخص کو پتہ لگ جائے کہ ہم ایک دلدل میں ہیں اور وہ نکلنا چاہے تو وہ خود کو بھی اور سارے خاندان کو بچا سکتا ہے, اور ایسی کئی شاندار مثالیں موجود ہیں. میں ایسی بیٹیوں کو جانتا ہوں جن کی ساری تعلیم کو ایجوکیشن میں ہوئی, بے پردگی میں ہوئی. انہوں نے زندگی کے سب رنگ دیکھے, لیکن جب ان کی زندگی میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو توفیق ملی, ان کو بات سمجھ آئی, تو پھر پورے کا پورا خاندان بدلا. اس سے زیادہ گہری دلدل میں لوگوں کو جو مبتلا تھے ان میں سے کسی ایک بیٹے کو یا کسی ایک بھائی کو سمجھ آئی, اس نے پورے خاندان کو بدل دیا. یہ دنیا میں اس طرح کے مظہر باقی رہنے ہیں, قیامت تک شر اور خیر باقی رہنا ہے. کبھی ایسا نہیں ہونا کہ خیر ہی خیر غالب ہو, کبھی ایسا نہیں ہونا کہ شر ہی شر غالب ہو. اللہ نے انسانوں کو اسی کے درمیان سے گزارنا ہے, اور پیغام بھی پہنچے گا. انسان کی آزمائش ہی یہی ہے کہ یہ بھی دیکھے وہ بھی دیکھے, پھر اللہ کے راستے کو چن لے. یہ تو اہدنا الصراط المستقیم ہے, اس میں صراط الذین انعمت علیہم بھی دکھائی ہے, اور غیر المغضوب علیہم بھی ہیں, اور ولا الضالین بھی ہیں. انسان نے اسی کے درمیان ایاک نعبد و ایاک نستعین کرتے کرتے للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کے راستے پہ چلنا ہے. یہ سورہ فاتحہ اصل میں ایک انسان کی زندگی کا سارا خلاصہ ہے, اس کے حالات کا ایک نچوڑ ہے. تو اس لیے یہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم اتنا اندھیروں کا تذکرہ نہ کریں کہ ہماری شمع جو ہے اس کے اجالے وہ کم ہو جائیں, یا ہمیں محسوس ہو کہ شمع کے اور نور کے جو ہمارے پاس اثرات ہیں وہ کم ہیں. نور موجود رہے گا, اجالے ختم ہوتے رہیں گے. ایک خاندان میں ایک فرد کو ایک سوچ مل گئی, ایک طبقے میں ایک فرد کو سوچ مل گئی, تو خاندان کے خاندان کلچر سارے کا سارا بدلتا ہے, طبقہ بدل جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر ہمارے ہاں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو شادی بیاہ کے معاملے میں خرافات کا شکار ہے, تو اس سے تنگ آ کر ایسے لوگ بھی ہیں جو بدل رہے ہیں اور متبادل ڈھونڈتے ہیں. ایسے میں ہم لوگوں کی ذمہ داری, جو ان کو اللہ نے مذہب کی کچھ سوچ عطا کی ہے, شعور عطا کیا ہے, ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ نظام قائم کریں. ایسا نظام جس میں کسی بیٹی کو پتہ ہو, ماں کو پتہ ہو, باپ کو پتہ ہو, بھائی کو پتہ ہو کہ ہمارے گھر میں فنکشن آئے گا, یہ طریقہ ہوگا, ہم جائیں گے, شاندار طریقے سے فنکشن ہوگا, نہ ہمیں اللہ کی نافرمانیاں کرنی ہوگی, نہ میوزک کرنا ہوگا, نہ ڈانس ہوگا, نہ کلچر ہوگا. ہم عزت سے, احترام سے, وقار کے ساتھ بیٹھ کے شادیاں کر لیں گے. تو اس لیے ایک طرف اگر بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں, تو بڑی تعداد میں ایسی طبقہ بھی ہے کہ جو اس اکتاہٹ کے ساتھ وہاں سے نکل رہا ہے کہ یہ تو خرافات ہیں, یہ تو دلدل ہے, یہ تو ساری آلودگی ہے, یہ اندھیرا ہے, وہ نور کی طرف آ رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر, اس پاکستان پہ, اس پیارے دیش پہ اللہ کی بڑی مہربانیاں ہیں. ہمیں بہت سی کوتاہیاں بھی ہیں, لیکن اس جیسا پیارا دیش دنیا میں کہیں اور نہیں ہے. آپ کو اسی پاکستان کے اندر بڑی تعداد میں اب ایسے گھرانے نظر آتے ہیں کہ جہاں پہ عزت کے ساتھ, شریعت کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہیں. وہ گھٹن کے ساتھ نہیں ہوتی, اس میں شریعت کی آزادیوں کے ساتھ ایک خوشی بھی منائی جاتی ہے, مہمان بھی آتے ہیں, کھانے بھی ہوتے ہیں, لیکن اسراف نہیں ہوتا. وہاں پہ محدود تعداد آتی ہے, وہ پورے شہر کو جمع کر کے خام خواہ اپنی شہرت اور اس طرح کی چیزیں پہ دعوے دار نہیں ہوتے. تو دوسرا نظام بھی الحمدللہ تشکیل پا رہا ہے. اسلام آباد کے کروڑ پتی نہیں, ارب پتی لوگ ہیں, انہوں نے آ کے شادیاں کی ہیں. آپ کی بات چیت کو سمرائز کیا جائے, خلاصہ کیا جائے, تو 70% کے قریب لوگ ہیں جو کہ اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں, اور 30% کے قریب لوگ ہیں جو کہ ابھی تک بچے ہوئے ہیں. اب جاننا ہم یہ چاہیں گے کہ آپ نے اس میں کیا انیشیٹو لیا کہ لوگ کیسے بچیں؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پچھلے 2 سال میں تقریباً 200 گھرانے ایسے ہیں کہ جو ہمارے ایک دیے ہوئے چھوٹے سے نظام میں آئے ہیں, شادیاں کی ہیں, بیٹھے ہیں, کھانے کھائے ہیں, نکاح ہوئے ہیں. ایک طرف ان کو شاندار نظام ملا ہے, ایک طرف ایسا نظام ہے جس میں میوزک ہے, ڈانس ہے, ایک طرف ایسا نظام ملا ہے کہ جہاں پہ باوقار جگہ ہے اور وہاں پہ تلاوتیں ہوتی ہیں, نکاح بھی ہو جاتے ہیں. ایک طرف مخلوط کلچر ہے, دوسری طرف پورے پردے اور عزت اور احترام کے ساتھ ایک رخصتی ہے. ایک طرف بیٹیوں کو جب ہم رخصت کر رہے ہیں تو میوزک اور ڈرامے ہیں اور ان کا سانگز ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں. دوسری طرف بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں تو ان کو دعاؤں کے ساتھ نمازی رخصت کر رہے ہیں. ایک طرف جس دن شادی ہوتی ہے, تقریباً سب خواتین اپنے میک اپ کی جیسے بے نماز ہوتی ہیں, مرد نماز نہیں پڑھتے اس دن, لیکن وہاں پر باراتیں آتی ہیں اور وہاں پہ جماعت ہوتی ہے. ایک طرف دلہا, اس کو اس دن نماز کا پتہ نہیں, دوسری طرف ایسی شادیاں بھی ہوئی ہیں اس نظام کی وجہ سے کہ دلہے نے جماعت کروائی ہے.
یہ اللہ کے توفیق سے مسجد رحمت للعالمین ایک مسجد میں ایک میرج ہال بنا ہے. کوئی بھی شخص صاحب حیثیت ہے, امیر ہے, مالدار ہے, متوسط طبقے کا ہے, غریب ہے, آئے, ہال سجا ہے, کیٹرنگ کا سامان موجود ہے, شادی کرے, نکاح کرے, ولیمہ کرے, منگنی کی تقریب کرے, جو بھی تقریب کرنی ہے کرے, فری آف کاسٹ ہے. لوگ آ رہے ہیں, 2 سال کے اندر 200 سے زیادہ شادیاں ہو چکی ہیں. یہ نظام خود بولتا ہے, یہ کسی کو کہتا نہیں, لیکن لوگوں کو ان 40 گناہوں سے بچا لیتا ہے جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا. تو یہ 200 کے قریب جو شادیاں ہیں یہ غریب غربا لوگوں نے کی ہیں یا صاحب حیثیت؟ نہیں, اس میں آپ 50% کہہ لیں, 50% وہ ہوں گے جو مستحق غریب لوگ ہوں گے. اس میں جو باقی 50% ہیں اسلام آباد کے کروڑ پتی نہیں ارب پتی لوگ ہیں, انہوں نے آ کے شادیاں کی ہیں. ایسے لوگوں نے جب یہ نظام بنا کہ جنہوں نے بڑی بڑی مارکیز کے اندر مجبوراً اس لیے بکنگ کروائی تھی کہ اس کے علاوہ ان کے پاس معاشرے میں کوئی متبادل نہیں تھا, انہوں نے اپنی بکنگز کو کینسل کروایا اور مسجد میں آ کے شادیاں کیں. جب دیکھیں شادی کے لیے کیا چاہیے, بہترین بیٹھنے کی جگہ, عمدہ کراکری, شاندار ماحول, ایک اچھا ریسیپشن, مہمانوں کے لیے آنے جانے کی مناسب جگہ, اور وہاں پہ اچھا ایک خدمت کرنے والا عملہ. یہ سب چیزیں مسجد میرج ہال میں موجود ہیں. ایک معقول تعداد ہوتی ہے کسی خاندان میں 60 سے لے کے 150 لوگوں کا ایک فنکشن ایک شادی کے لیے کافی ہوتا ہے. اس سے زیادہ ہم اگر تعداد نکالنا چاہیں تو ہزاروں لوگ جمع کر سکتے ہیں, اس کی وہ سارے کے سارا وہاں پہ نظام موجود ہے. تو آپ نے کیا سختیاں کی ہوئی ہیں یا آپ لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ جیسے بھی آ کے شادی کرنی ہو کر لیں؟ شریعت کا نظام کبھی سختی کی وجہ سے نہیں آتا, محبت کی وجہ سے اپنا پروان چڑھتا ہے. جب مسجد میرج ہال میں آئیں گے تو خود بخود وہ میوزک اور ڈانس اور اس طرح کے خرافات سے بچ جائیں گے. ان کو فائرنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, ان کو لوگ نچانے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ خود بخود وہاں پر ایک تذکرہ ہوگا, اذان ہوگی, نماز پڑھ لیں گے, بیٹیوں کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیں گے. یہ کام سارے کا سارا جب ہم نظام دیتے ہیں نا تو نظام خود بخود لوگوں کو سنبھال لیتا ہے, ان کے لیے شیلٹر بن جاتا ہے. اس وقت مجھے اپنی تقریر نہیں کرنی ہوتی بلکہ نظام ان کو بچا رہا ہوتا ہے. اس وقت مجھے لمبے لمبے واز نہیں کرنے ہوتے. اگر ہم لمبے واز کو چھوڑ کر زیادہ وقت نظام بنانے میں لگ جائیں تو نسلوں کا بھلا ہو جائے. واز تو میرا چند لوگوں تک پہنچے گا, نظام سے سارا شہر سارا ملک فائدہ اٹھا لے گا. اس لیے ہم لوگوں کا جو زیادہ زور ہے وہ تقریر پر ہے, واز پر ہے, ممبر پر ہے, اس کی اپنی اہمیت ہے. لیکن اس کے بعد نظام کہاں ہے؟ لوگوں کو نظام دیجئے. جو بینکاری کے نظام کو سود سمجھتا ہے اس کو بینکاری کا اسلامی نظام دیجیے. جب شادی کلچر کے خلاف بات کر رہے ہیں تو متبادل شادی کا نظام دیجیے. جب ایجوکیشن کے حوالے سے آپ پریشانی کا شکار ہیں کہ اسلامی شریعت پامال ہوتی ہے تو ان کو اسلامی نظام تعلیم دیجیے. جب آپ مارکیٹ کے حوالے سے پریشان ہیں کہ مارکیٹ میں غیر شرعی طریقے سے کاروبار ہوتے ہیں تو تاجر آگے بڑھیں, اس وقت تاجروں کے امام بن جائیں. جب میڈیکل کے حوالے سے مسائل ہیں کہ شریعت کی ان چیزوں کی پامالی ہمارے میڈیکل سسٹم میں, ہمارے ہاسپٹل کے سسٹم میں ہوتا ہے تو مذہبی طبقے کو آگے بڑھ کے اسلامک ہاسپٹلز قائم کرنے ہوں گے. دیکھیے علاج تو مرض تو ایک ہے, اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, لیکن جو پروسیجر ہوتا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک عورت بے پردہ ہوتی ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون کو پردہ نہ ملتا ہو اور مرد آ کے اس کا علاج کرتے ہوں. آپ متبادل نظام دے دیجئے, متبادل ڈاکٹرز لے آئیں, وہ انوائرمنٹ دے دیں. ایجوکیشن سبجیکٹ وہی ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے آپ کا کولچ کلچر ہو, دوسری طرف آپ باوقار طریقے سے اپنی لیڈی ڈاکٹر تیار کر سکتے ہیں, اپنی آئی ٹی انجینئر تیار کر سکتے ہیں, بیٹیوں کے نظام میں تعلیم میں لا سکتے ہیں. تو یہ سارے کا جو سارا ہے کہ جو انیشیٹو مسجد رحمت للعالمین کا ہے, آپ کے پروگرام کے توسط کے ساتھ یہ اعلان ہے, کوئی بھی باپ آئے, کوئی بھی بیٹا آئے, بھائی آئے, کوئی شخص آئے, اپنے خاندان کی شادی وہاں پہ کر لے. کوئی اس کے لیے لمبی چوڑی ہمارے کوئی اخراجات نہیں ہیں. ایک شادی کے اخراجات مسجد رحمت للعالمین میں 35 سے 40 ہزار تک ہیں, اس میں کھانا بھی شامل ہے. لوگ جن کا ہم کھانا آپ لوگ کھلاتے ہیں؟ جتنا جو مستحق افراد کو ہم خود پکا کے دیتے ہیں, ان کو بہترین کھانا دیتے ہیں. جو صاحب حیثیت افراد ہے وہ جتنا مرضی کھانا پکوا لیں, اور کھانا پکوانے پہ جتنا کھانا کھلائیں اچھا ہوتا ہے. جتنا مرضی کھانا پکوا لیں, جتنے مرضی لوگ, ہم اس چیز کو محدود نہیں کر سکتے. لیکن ہم عام طور پہ چونکہ ایک مسجد میرج ہال کی گنجائش ہے, اس میں 50 سے 150 افراد کی گنجائش ہوتی ہے. ہمیں کہتے ہیں اتنے مہمان بلا لیں. اگر آپ انہیں اس سے بڑا کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں پھر اضافی انتظامات کرنے ہوں گے. ابھی ہمارے پاس یہ گنجائش ہے. لیکن اگر پاکستان کی بڑی بڑی مساجد, ہر شہر کی صرف ایک بڑی مسجد یہ سروس پرووائڈ کر دیں, آپ سوچئے کہ کیا لوگ مارکی میں جا کے یہ کام کریں گے؟ پہلے خسرے بے روزگار ہوئے, اب ٹک ٹاک کر بے روزگار ہو جائیں گے.